اب معاملہ یہ ہے کہ تھوڑا سا پروگرام کے ابتدائی حصے میں ہم ذرا بات کریں گے کہ یہ جو جنگ مسلط کی گئی تھی ایران پر 28 فروری سے لے کے اور 42 دن تک وہ جنگ جاری رہی، تو اس کے بعد سے اب سیز فائر چل رہا تھا پہلے، اس کے بعد 21 اپریل کو اس کو انڈیفینٹ مدت کے لیے کر دیا گیا، جب تک کہ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ کوئی تجاویز ایرانی پیش کرتے ہیں۔ اب سلسلہ یہ ہے کہ جنگ کے خاتمے کے لیے ایران کی تجاویز صدر ٹرمپ تک پہنچ گئی ہیں، اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے تو جی آپ ہرمز کھولیں نا، پھر اس کے بعد باقی باتیں آپ بعد میں کریں، یہ ایران کی جانب سے کہہ دیا گیا ہے۔ اور صدر ٹرمپ اس مجوزہ منصوبے سے ناخوش دکھائی دیتے ہیں۔ اب ایران کا ایک سیدھا سا موقف ہے کہ بھائی جو جنگ ہم نے، جس جنگ کے بارے میں آپ کہتے تھے کہ اٹ وڈ بی ان اینڈ آؤٹ، وہ جنگ آپ سمجھ رہے تھے کہ وینزویلا کے طرز پہ ہوگی، لیکن وہ جنگ آپ کے گلے پڑ گئی۔ جس جنگ میں ایران کو آپ شکست نہیں دے پائے، جس جنگ میں آپ ایران کو جھکا نہیں سکے، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میدان جنگ میں اس جنگ میں شکست نہ پانے کے بعد ایران مذاکرات کی میز پہ وہ جنگ ہار جائے؟ تو ایران اسی حوالے سے اپنے موقف پہ قائم ہے، اور آبنائے ہرمز جو ہے وہ بیسکلی اٹس اے چوکنگ پوائنٹ، جس کے اوپر ایران یہ کہتا ہے کہ کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ امریکیوں کے دعوے آپ کو پتہ ہیں کہ ہم نے ان کے 160 جہاز بالکل وہاں پر تہ میں پہنچا دیے سمندر کی، لیکن اس کے باوجود ہرمز کے اندر ان کی کوئی ایکسس نہیں تھی۔ کبھی وہ نیول مائنز پر اس کا الزام دیتے ہیں، کبھی کوئی اور الزام دیتے ہیں، لیکن بہرحال جو اس وقت سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ جی سی سی کنٹریز، وہاں پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پروازوں کی آمد و رفت شروع ہو گئی ہے، بلکہ ساتھ ہی ساتھ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایران کا جو پروازیں ہیں بین الاقوامی، وہاں سے ان کا بھی آغاز ہو گیا ہے۔ اب یہ کیا سمجھیں؟ کیا اس سے یہ ایک امپریشن ملتا ہے کہ جنگ کا خاتمہ ہو چکا ہے؟ کیا جنگ مکمل طور پر بند ہو چکی ہے؟ لیکن ایران تو ظاہر ہے یہ چاہتا ہے کہ سب سے پہلے اس کو گارنٹیز دی جائیں کہ ایک تو نیول بلاکٹ ہٹائی جائے، پھر دوبارہ اس کو یہ گارنٹی دی جائے کہ جنگ دوبارہ اس پر کسی طور پر مسلط نہیں کی جائے گی۔ وہ جنگ آپ کو پتہ ہے کہ ان پرووکڈ وار تھی، اور 2015 میں جو معاہدہ ہوا تھا جس کے تحت ایران کو انریچمنٹ کا حق تھا اور اس کے اوپر پوری چیک اینڈ بیلنس تھا، لیکن اس کے باوجود جس طریقے سے ایک اشارے سے ٹرمپ نے اٹھا کے اس کو پھینک دیا تھا، تو ایران چاہتا ہے کہ جب وہ 6 ملک مل کے گارنٹیز نہیں دے پائے تھے، تو اس دفعہ کوئی مستقل اور پکی گارنٹی چاہیے، اور آبنائے ہرمز نے وہ گارنٹی پیش بھی کی ہے، کیونکہ ایران کے پاس صرف یہ ایک ترک کا پتہ نہیں ہے، بلکہ ان کے پاس باب المندب بھی موجود ہے، ان کے پاس یہ بھی ایک رستہ موجود ہے کہ یہ جو پائپ لائنز کے ذریعے آئل پمپ کر رہے ہیں مختلف ممالک، تو ان کو بھی ٹارگٹ کرنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ تو ایران کے پاس بھی رستے کھلے ہیں۔ امریکہ آپ دیکھیں اس پہ کیا رائے رکھتا ہے۔ تو اب ذرا ابتدائی طور پر اگر ہم ذرا بات کر لیں، جناب عزت مآب خاور گھمن صاحب، یہ جو وہ کہہ رہے تھے ٹرمپ صاحب کہ جی ہمیں تجاویز اس حوالے سے پہنچا دی جائیں، تو پھر اس کے بعد ہم سوچیں گے کیا کرنا ہے۔ تجاویز تو پہنچ گئی ہیں ایرانیوں کی۔ Were you surprised at them? About what? About what the Iranians have presented? دیکھیں بہت ساری خبریں ذرائع کے حوالے سے آ رہی ہیں۔ ہاں جی، آفیشیل جسے کہتے ہیں نا کہ فارملی جو ہے ایران کی طرف سے، ایرانی گورنمنٹ کی طرف سے، یا ان کے جو لیڈران کی طرف سے ایک ہوتا ہے نا کہ آن دا ریکارڈ آ کے یہ بتایا جانا کہ ہمیں یہ چیزیں چاہیے، چونکہ جو واقعاتی شہادتیں ہیں اسی کے اوپر بیس کر کے ساری دنیا کا میڈیا کامنٹ کر رہا ہے، تو ظاہر ہے ہم بھی اسی کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی بات کر رہے ہیں۔ میں نے گزشتہ روز پروگرام میں یہ بات کی تھی کہ ایک سرٹن لیول کے اوپر یہ جو سیز فائر ہے ایک انڈیفینٹ سیز فائر کی شکل اختیار کر گئی ہے۔ ہاں جی، تو آپ یہ سمجھیں کہ اب ایران کے اوپر دوبارہ سے بم نہیں گرائے جائیں گے، ایران کے اوپر حملہ نہیں کیا جائے گا، یہ ایک واضح ہمیں اشارہ مل رہا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، اب آگے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے بعد آگے کیا ہوگا، یہ کس طرح چیزیں آگے بڑھیں گی۔ جو میں نے ایک دن ذکر کیا تھا، اس کے اوپر آپ لوگوں نے تھوڑا سا وہ کیا کہتے ہیں کہ آف دا کف آپ نے کامنٹ بھی کرنے کی کوشش کی تھی۔ جو لو ہینگنگ فروٹ ہے، وہ لو ہینگنگ فروٹ کیا ہے فار دا بوتھ پارٹیز؟ وہ یہ ہے کہ اس فروٹ ہے یا فروٹ ہوتا ہے یار؟ فروٹ ہے سر، فروٹ کی بات کر رہا ہوں سر۔ ہی مینٹ فروٹ۔ اچھا، وہ جو فروٹ ہے وہ یہ کیا ہے کہ ایران ولنگ ہے، اس نے پہلے بھی آبنا ہرمز کھولی، اس کے اوپر امریکہ نے پابندی لگا دی، بلاکٹ کر دیا، نیول بلاکٹ۔ جو خبریں آ رہی ہیں ہمارے سامنے، کل میں نے بھی ذکر بھی کیا تھا، وہ یہ ہے کہ ایران یہ کہتا ہے کہ ایز اے فرسٹ سی بی ایم آپ ایسے کریں، آپ نے جو ہمارا بلاکٹ کیا ہوا اس کو بلاکٹ کو کھولیں، اس کے بعد پھر بات آگے بڑھاتے ہیں۔ اب اس کے اوپر 2 طرح کی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔
ایک خبر یہ آ رہی ہے کہ کیا آبنہ ہرمز جب ایران کہتا ہے کہ میں کھولنے کے لیے تیار ہوں تو کیا وہ پری وار 27 فروری کی کنڈیشن پہ لے کے جانا چاہتا ہے یا پھر وہ پوسٹ وار سرٹن اپنی کنڈیشنز لگا کے آبنہ ہرمز کو کھولے گا؟ ٹھیک ہے. میری جو کچھ سفارتی ذرائع سے بات ہوئی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران یہ کہہ رہا ہے کہ باہر سے امریکہ جو ہے اپنا نیول بلاکیڈ کھولے. اچھا. اس کے بعد ہم جو ہے ہم آلریڈی ہم نے کہا ہے کہ یہاں سے تمام ہم جو ہے آبنہ ہرمز سے جتنی بھی جو شپس کی ٹرانسپورٹیشن ہے وہ ہم اس کو الاؤ کر دیں گے. لیکن یہ طے ابھی ہونا باقی ہے کہ کنٹرول کس کا ہوگا اور ایران اس کے اوپر کتنی جو ہے اپنا ٹول ٹیکس لگائے گا. اچھا. اس کے ساتھ پھر چیزیں آ جاتی ہیں. کیا امریکہ آفر کرے گا کہ جی ہم نے جو 27 ارب ڈالر ان کا جو فروزن ایسٹس ہیں اس میں سے کچھ ریلیز کریں, کوئی پرائمری سیکنڈری نیچر آف سینکشنز ہیں اس میں سے کوئی جو ہے لینا چاہے گا. لیکن فار دا ٹائم بینگ جو نیوکلیر کا ایشو ہے وہ سب سے پہلے اسٹیٹ آف ہارمز ہے. نیوکلیر کے ایشو کے اوپر جو خبریں یہی آ رہی ہیں کہ ایران نے یہ پہلے سے یہ کہا ہوا ہے, جو ایک ریٹن ڈاکومنٹ ہے JCPOA کا, کہ جی ہم کوئی نیوکلیر بم نہیں بنائیں گے. نمبر 1 دنیا کی تسلی کے لیے ہم جو ہے انسپیکٹرز کو آنے کی اجازت, یہ وہی 27 فروری تک 28 فروری تک رائٹ ٹو انرچ ہے وہ رہے گا فار دا فیول کنزمپشن, اس کے لیے وہ ہم اپنے پاس رکھیں گے. سو کٹنگ دا لانگ اسٹوری شارٹ, یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ چیزیں چلیں گی آہستہ آہستہ. ایک ان ایزی ٹروس رہے گا, جنگ دوبارہ سے نہیں شروع ہوگی. اب آپ کو یہ لمبے عرصے تک یہ جو سفارتی اقدامات ہیں دونوں اطراف سے چلیں گے. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جی جس طرح حسن کا یہ خیال تھا کہ شاید اگلے فرسٹ ویک میں ہو جائے, 30 سے سیکنڈ 3 مارچ تک, 30 اپریل سے مئی تک یہ ایک معاملات حل ہو جائے, مجھے ایسا ہوتا ہوا فی الحال نظر نہیں آئے گا. اچھا, بیسیکلی دیٹ واز کنیکٹڈ ٹو سم تھنگ کہ امریکی صدر نے ادھر بھی جانا ہے تو وہاں پر چائنا کے سامنے بھی ایک پوزیشننگ. اچھا, معاملہ ہے نیتوں کے فطور کا خاور صاحب, کہ اگر یہی چیز اتنی آسانی سے وہ کرنی ہوتی کہ وہ وہاں پر جنگ ہارنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم نیول بلاکیڈ ہٹا دیتے ہیں, آپ نے چونکہ آبنہ ہرمز کھول دیا, لیکن یو آر ٹیکنگ اے ٹول, اور وہ بھی سبجیکٹو میرے سوچ کے مطابق یا میری سمجھ کے مطابق سبجیکٹو اس اعتبار سے ہے کہ اگر آپ ہماری سینکشنز ہم پہ سے لفٹ کر دیتے ہیں, ہمارے پیسے ہمیں دے دیتے ہیں, تو ہمیں کیا ضرورت ہے ٹول لگانے کی. باقی لو ہینگنگ فروٹس کے حوالے سے آپ اردو میں ترجمہ اس کا بیان کرتے ہیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, آپ اس کے اوپر جو مرضی کہیں. نہیں, اب یہ لو ہینگنگ فروٹ ہے یا ہائی رسک گیم ہے؟ سر یہ تسی دسو سر. سر پہلے لو ہینگنگ فروٹ سے انہوں نے ابھی بات شروع کی. جی چوہے صاحب. نہیں, میں یہ پوچھ رہا ہوں بھائی. اچھا سر, میرا سوال سن لیں پھر اس کے بعد. ویسے ہی سچویشن آ گئی ہے, سچویشن ریمینز پریگننٹ ود آل کائنڈ آف پاسبلٹیز. یس سر, اس کے اندر میں بھی یہ جاننا چاہ رہا تھا سر چوہے صاحب کہ ایک جانب یہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ آبنہ ہرمز کو کھولنے کی جو بات ہے, اگر ایران کو یہ یقین دہانی کرائی جائے کہ ان کے جنگ میں جو نقصانات ہوئے ہیں ان کا کسی طور پہ ازالہ, یا جو پیسے جو ان کے فروزن ہیں وہ کسی طریقے سے ان کو ادائیگی ہوتی ہے, تو کیا ایران پھر بھی آبنہ ہرمز سے ٹول وصول کرنا چاہے گا؟ آپ کو ایسا لگتا ہے, یا یہ وقتی طور پر اس نے کیا ہوا ہے جب تک اس کو کوئی ریلیکسیشن ادھر سے نہیں ملتی؟ ابھی میں پوچھ رہا ہوں کہ از اٹ آپریشنل؟ کیا خبریں آ رہی ہیں کہ آبنہ ہرمز کھلی ہے, ادھر سے جہاز آ جا رہے ہیں یا بند ہے؟ چوہے صاحب, اس میں سلسلہ یہ ہے کہ خاور گمن صاحب بھی یہ کہہ رہے تھے کہ ایک تو جو چائنیز ویسلز ہیں ان کو کوئی نہیں روک رہا, باقی دوسرے ملکوں کی ویسلز جو ایران سے نہیں آ رہی ان کو کوئی نہیں روک رہا. پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایران کے جو جہاز جو انوسنٹ پیسج سے نکل کے, ایک باقاعدہ اس کا میپ بھی شیئر کیا گیا تھا کہ وہاں سے سائڈ سے نکل کے پاکستان کی سائڈ سے ہوتے ہوئے نکل جاتے ہیں, تو دیر آر لوپ ہولز ان دا سی جس کا فائدہ اٹھاتے ہیں. تو ایز آف ناؤ کمپلیٹلی کلوزڈ نہیں ہے آبنہ ہرمز ڈسپائٹ واٹ امریکنز آر سیئنگ. جی سر, میرا سوال یہ مطلب ہے کہ جو خاور گورنمنٹ صاحب جو فرما رہے ہیں کہ سچویشن از فاسٹ ریٹرننگ ٹو نارمل ایز آف ارلیئر ٹو 28 آف فیبروری دس ایئر, اور لیکن کوئی فارمل ایگریمنٹ رائٹنگ میں کوئی معاہدہ کہ یہ طے ہوا ہے, یہ ہم کریں گے, یہ وہ کریں گے, یہ وہ کریں گے, اور یہ ممالک گارنٹر ہوں گے. اور وہاں جو آپ نے میجر ڈیولپمنٹ ہے جس کو کوئی دنیا میں اگنور نہیں کر سکتا, روس کے
اندر جو گفتگو ہوئی ہے ایرانی ڈیلیگیشن کے ہیڈ کی اور رشین پریزیڈنٹ پیوٹن کی، اس کے اگر آپ یعنی دونوں کے بیانات کو دیکھیں تو بڑے کلیئر میسیجز ہیں کہ ایران از ناٹ alone, ایران از ناٹ defeated اینڈ ایران از اے ونر ان دس گیم. اب آپ لوگ بہتر ترجمہ کر سکتے ہیں، آپ کے پاس حقائق ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، حسن میں صاحب صرف صاحب نے ایک چیز ایڈ کرنا ایک چاہ رہا ہوں. کامنٹ حسن صاحب کروں اس پہ کہیں گے کائنڈلی ذیشان صاحب اگر آپ ان کی وہ فوٹیج وہ مناظر ہمیں دکھا سکیں جب ایرانین ڈیلیگیشن کی خاص طور پر عراقچی صاحب کی پیوٹن سے ملاقات ہوئی. جو باڈی لینگویج ہوتی ہے وہ بڑی میٹر کرتی ہے.